ناظرین، اکثر دانشور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ سیاست پہ زیادہ گفتگو کی جاتی ہے بنسبت سماجی معاملات کے، یعنی سیاسی معاملات، سیاسی ٹاپک بڑے ہاٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے، لیکن سماجی معاملات کے اندر لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، نہ ان کو اتنا ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو بحث یہ ہے کہ کیا سیاست جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا اس وقت تک سماج ٹھیک نہیں ہوگا؟ اور کچھ حضرات دانشور کہتے ہیں نہیں، پہلے سماج کو ٹھیک کرو، جب تک سماج ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک تو سیاسی معاملات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ ایک کشمکش چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں جب سماجی حضرات جو دانشور ہیں ان کے آرگومنٹس دیکھتا ہوں، ان کے کالم پڑھتا ہوں، تو لگتا ہے کہ بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی سماج کو ٹھیک کیا جائے۔ اور پھر سیاسی زعماء کہ جب وہ ان کے افکار پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ نہیں بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک رائے تو انسان قائم کر ہی لیتا ہے نا، جب وہ اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماج اور سیاست جو ہوتی ہے نا وہ تو امور مملکت کا نام ہے نا۔ سیاست کس کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ نظام جس سے آپ نے نظام اجتماعی کو چلانا ہے، امور مملکت کو چلانا ہے، اور اس کو چلانے کے لیے افراد چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ افراد کون ہوں گے؟ وہ سماج سے آئیں گے، وہ آپ کے معاشرے سے آئیں گے نا۔ تو اس حوالے سے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں یعنی لازم ملزوم ہے، دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ جب تک دونوں ٹھیک نہیں ہوں گے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میری رائے یہ ہے کہ بھئی سماج، اب دیکھیں سماج کا کیا مطلب ہے کہ جی ہم پہلے اس پہ بات کرتے رہیں کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرو، لوگوں کا کردار ٹھیک کرو، لوگوں کے اندر اوصاف پیدا کرو، لوگوں کے اندر امانت داری پیدا کرو، دیانت داری پیدا کرو، سچائی پیدا کرو، لوگوں کو جو ہے وہ وقت کا پابند بناؤ، لوگوں کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں، میں بھی کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ سارے لوگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، خاندان ٹھیک ہو، رویے ٹھیک ہوں، اور جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، سب چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو حکمران آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ حکمران جو ہے ان کا تعلق وہ ان کے ہاں کوئی شرافت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، حقوق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ ظلم کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ناحق لوگوں کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ہی کرپٹ آدمی، بدمعاش آدمی ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور یہ تو اس قابل نہیں تھا کہ یہ ہمارا MNA بنتا ہے، MP بنتا۔ تو آپ اب وہ جو نظام انہوں نے بنایا وہ اس نظام کے تحت وہی آ جاتے ہیں، آپ کے پاس آپشن ہی کچھ نہیں ہے۔ شریف لوگ ہیں، سارے بڑے بااخلاق لوگ ہیں، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو دھونس، دھاندلی اور جو ہے پیسہ، طاقت، پاور جو ہے اس کے زور پہ وہ ٹھپے لگوا کے پیسے اور طاقت اور پاور کے زور پہ دوبارہ آ کے آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کی شرافت اور آپ کے اخلاق کدھر گئے؟ تو یہ دونوں چیزیں دیکھیں۔ اچھا، اس میں اب جو عدلیہ ہوتی ہے نا اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا کہ آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، دنیا اٹھا کر دیکھیں کہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے عدلیہ کے اوپر، ججوں کے اوپر۔ اسلام میں بھی آپ دیکھیں ایک ہوتا تھا امور مملکت، نظام حکومت اور بادشاہ، لیکن جو قاضی ہوتا تھا اس کی ایک بڑی اتھارٹی ہوتی تھی، قاضی کے پاس بڑی طاقت ہوتی تھی اور قاضی سے لوگ بڑا ڈرتے تھے۔ لیکن آج تو جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ جج جو ہے وہ 22 ہو چکے ہیں ججوں کی۔ ہمارا ملک واحد ملک ہے ناظرین جہاں پر ججوں کی تقرری کا کوئی نظام نہیں ہے۔ جج کیسے بنے گا بھائی؟ جج کو کیسے بنایا جائے گا؟ ابھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کو بلوچستان کا جج بنایا گیا تھا، بلوچستان کی جو کوڈ ہے، تو وہاں پہ کون لے کے آیا تھا ان کو لے کے آئے تھے افتخار چودھری صاحب۔ تو کوئی ایک نظام نہیں ہے کہ بھئی کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے۔ امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے، کتنے مراحل سے گزرتا ہے وہ، اور پھر جا کر جو ہے وہ شخص جج بنتا ہے، چیف جسٹس بنتا ہے۔ اور یہاں کا کیسا نظام ہے؟ دنیا میں کوئی آسان کام ہے؟ ہمارے ملک میں سب سے آسان کام، اور سب سے زیادہ، یعنی آپ اگر ان کی چھٹیاں دیکھیں نا تو سال میں 6 مہینے تو یہ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں۔ 6 مہینے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، 6 مہینے چھٹیوں پہ ہوتے ہیں یہ تو۔ اور وہی نظام ہے جو برطانوی جب راج تھا نا ہندوستان، پاکستان، بر صغیر پہ،
تو اس وقت کے جو جج تھے وہ تو سارے گورے ہوتے تھے، جو ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹس کے، اور ان کو گرمیوں کے موسم میں ولایت آنا ہوتا تھا اور پھر وہ چھٹیاں گزارنی ہوتی تھی، کیونکہ وہ تو بھائی حاکم تھے نا، انہوں نے تو، وہ سارے لوگ تو رعایا تھی، غلام تھے، وہ تو ان کے اوپر قابض تھے۔ تو ہمارے ہاں آج تک وہی سسٹم چل رہا ہے، ابھی تک اس کو چینج نہیں کر سکے۔ تو یہ پھر آپ دیکھ لیں جو صورتحال، اب آپ کو کسی کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اپنا آپ کے اوپر زیادتی ہو گئی ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ پولیس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں، اور جو ہے عدلیہ جو ہے آپ کو، اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ اس طرح سے بیہیو کرتی ہے، جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا رویہ آپ جا کر دیکھ لیں تو وہ کتنا حد تک آمیز رویہ ہوتا ہے ان کا۔ اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پھر سب ہیں آپ کے سامنے، جو بڑی سرکار ہے ان کا رویہ آپ دیکھ لیں، ان کے لائف سٹائل کو آپ دیکھ لیں، ان کی جو پاکستان کے اندر جو ان کی فیسلٹیز ہیں وہ دیکھ لیں آپ، تو پھر رہ کیا گیا بھئی؟ عوام رہ گئی ہے۔ تو عوام کا کام بس یہی ہے، بس بیٹھ کے دیکھتی رہے۔ اور میڈیا کو انہوں نے خرید لیا ہے، میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں سرمایہ دار، پیسے والے۔ میڈیا کو تو آپ پیسہ دیں، جتنا پیسہ آپ لگائیں گے میڈیا اتنا آپ کو پروموٹ کرے گا، اور بغیر پیسے کے تو میڈیا ایک اشتہار بھی نہیں چلاتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس ہمارے حال پہ رحم ہی فرمائے۔